تو کیا عمران خان کے لیے کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ آج کل پاکستان کی سیاست میں یہی سوال ہر کسی کی زبان پر ہے، اور آج ہم اسی کے پیچھے چھپے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کہہ لیں کہ سیاسی فضا بنائی جا رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں، جو حالیہ واقعات ہیں نا، وہ کچھ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے محاذ آرائی کا دور اب ختم ہو رہا ہے اور مفاہمت کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ اچھا، اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک جاسوس کی طرح سوچنا پڑے گا۔ پس پردہ کچھ بہت اہم اشارے مل رہے ہیں، اور جب ہم ان اشاروں کو جوڑیں گے تو یہ سیاسی تبدیلی کی پوری تصویر ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ تو 3 بڑے اہم اشارے ہیں جو ایک ممکنہ ڈیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ان میں سے پہلا اشارہ خود عمران خان کی اپنی پارٹی کے رویے میں ایک بہت غیر معمولی تبدیلی ہے۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے بڑا اشارہ خیبر پختونخوا حکومت کا رویہ۔ یاد ہے وہ محاذ آرائی؟ وہ اب تعاون میں بدل رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کا وفاق اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تجزیہ آر اسے کشیدگی کم کرنے کی طرف ایک بہت ہی اہم قدم کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا بڑا اشارہ یہ ہے کہ طویل عرصے تک قید تنہائی میں رکھنے کے بعد اب عمران خان سے ان کے قریبی ساتھیوں کو جیل میں ملنے کی اجازت مل رہی ہے، یعنی کمیونیکیشن چینلز دوبارہ کھولے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا سگنل ہے۔ اور اب سب سے حیران کن اشارہ عمران خان کے جو سخت ترین سیاسی مخالفین ہیں، جیسے کہ مولانا فضل الرحمان، وہ بھی اب ان کی صحت اور علاج کی بات کر رہے ہیں۔ اور جب مخالفین کا لہجہ اچانک اتنا نرم ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ سیاسی ہوا کا رخ بدل رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سارے اشارے کہاں سے رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اصل فیصلے کون کرتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اصل طاقت ایک اندھے کی قوت کے پاس ہے۔ اچھا، پاکستان میں اس قوت کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ۔ اب تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ سیاست کی جو بساط ہے نا، اس پر اصل مہرے یہی قوت چلاتی ہے۔ مطلب سیاستدانوں کے درمیان جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، جو معاملات بنتے یا بگڑتے ہیں، وہ دراصل ایک بڑی سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر اسٹیبلشمنٹ مفاہمت چاہتی ہے تو دوسری طرف سے بھی تو کوئی جواب آنا چاہیے نا، اور یہی بات ہمیں تیسرے اور شاید سب سے بڑے اشارے کی طرف لاتی ہے، پی ٹی آئی کی اپنی زبان اور حکمت عملی میں ایک ڈرامائی تبدیلی۔ پہلے جہاں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک سخت جارحانہ زبان استعمال کی جاتی تھی، وہیں اب ہمیں مصالحت اور مذاکرات کی باتیں سنائی دے رہی ہیں۔ یہ مزاحمت سے مکالمے کی طرف ایک بہت واضح شفٹ ہے، اور ایسا شفٹ کسی بڑی ڈیل کے بغیر ممکن نہیں لگتا۔ لیکن کیا ایسی ڈیل پاکستان کی سیاست میں کوئی نئی یا انوکھی بات ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو نواز شریف سے لے کر آصف زرداری تک کئی رہنماؤں کو اسی طرح کا ریلیف مل چکا ہے۔ یہ پاکستانی سیاست کا ایک آزمودہ فارمولہ ہے۔ تو اگر یہ سارے اشارے واقعی ایک ڈیل کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ مطلب عمران خان اور پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ داؤ پر کیا لگا ہے؟ دیکھیں، یہاں سے آگے 2 راستے نکلتے ہیں۔ ایک طرف اگر یہ ڈیل کامیاب ہوتی ہے تو عمران خان ایک بار پھر ایک بہت بڑی سیاسی قوت بن کر ابھر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر یہ حکمت عملی ناکام ہوئی تو پارٹی سیاسی منظرنامے سے غیر اہم بھی ہو سکتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ پارٹی ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ تو آخر میں یہ بڑا سوال بچتا ہے، کیا یہ سب کچھ ایک حقیقی سیاسی مفاہمت کی طرف پہلا قدم ہے، یا پھر یہ پاکستان کی طاقت کی سیاست کا وہی پرانا کھیل ہے جو ایک نئے باب کے ساتھ بار بار دہرایا جاتا ہے؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔